بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا مبادیات الحدیث کا سبق نمبر 48 ہے، جس کا عنوان ہے علم حدیث بر صغیر میں اور اس کا دور سادس۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالیں گے۔ سابقہ سبق میں ہم نے دور خامس کا حصے دوم پڑھا تھا، جس میں 38 محدثین کا تذکرہ ہم نے کیا تھا، اور یہ دور خامس میں ہم نے کل 80 محدثین کا تذکرہ کیا ہے۔ 42 کا تذکرہ حصے اول میں اور 38 کا تذکرہ حصے دوم میں کیا۔ اس سلائیڈ سے ہم آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق ہے دور سادس۔ اس میں ہم 1176 ہجری سے لے کر 1280 ہجری تک کے محدثین کا تذکرہ کریں گے۔ تو اس سلائیڈ کے پہلے محدث ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ۔ آپ کی پیدائش 1114 ہجری ہے اور وفات 1176 ہجری ہے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی شیخ عبد الرحیم سے حاصل کی، پھر 2 سال قیام مدینہ کے دوران شیخ ابو طاہر محمد بن ابراہیم سے استفادہ کیا، اور مکہ میں شیخ وفد اللہ مکی رحمہ اللہ کے علاوہ دیگر مشائخ سے سماع و اجازت حدیث حاصل کی۔ پھر ہند تشریف لے آئے۔ آپ نے علم حدیث کی 2 طرح خدمت کی، ایک تو کتب و شروح تالیف کر کے، اور دوسرا نئے اسلوب سے سلسلے دروس قائم کر کے۔ آج تک ہند و پاک میں بالواسطہ آپ کا فیض جاری ہے۔ آپ کی تصنیفات میں سے المصفہ اور المصوّع شرح موطا اور شرح تراجم ابواب بخاری مشہور ہیں۔ اچھا، ایک بات کی میں یہاں وضاحت کر دوں کہ ہم محدثین کے تذکرے میں بہت ہی اختصار کے ساتھ کام لے رہے ہیں، کیونکہ اگر تفصیلات میں جائیں تو ایک ایک محدث ایسے ہیں، ان کے حالات زندگی، ان کے اساتذہ، ان کے تلامذہ، ان کی تصنیفات، ان کے حلقے دروس اور ان کے علمی اسفار، کہ ان کے اوپر اگر بات کرنا ہم شروع کریں تو ایک محدث کے لیے ایک مستقل سبق تیار کرنا ہوگا۔ ہم اختصار کے پیش نظر ہر محدث کے تعارف میں چند جملوں پر اکتفا کر رہے ہیں۔ اس سلائیڈ کے دوسرے محدث ہیں شیخ محمد عاشق پھلتی رحمہ اللہ۔ آپ کی وفات 1187 ہجری کی ہے۔ آپ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے ماموزاد بھائی تھے اور انہی کے شاگرد بھی تھے۔ کبار محدثین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور تیسرے محدث ہیں مرزا جان جانا دہلوی رحمہ اللہ۔ آپ کا نام زاہد شمس الدین حبیب اللہ تھا۔ شیخ محمد افضل سیالکوٹی رحمہ اللہ سے کسب فیض کیا اور دروس کے ذریعے سے علم حدیث کی خدمت کی۔ اور چوتھے محدث ہیں مولانا فخر الدین دہلوی رحمہ اللہ۔ آپ بھی حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے تلمیذ ہیں اور دہلی میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ اس زمانے میں حصے پاکستان میں ایک محدث کا تذکرہ آتا ہے شیخ ابو الحسن ٹھٹھوی رحمہ اللہ۔ آپ کا نام محمد بن صادق تھا۔ ٹھٹھا میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد حرمین کا سفر کیا اور مشاہیر سے استفادہ کیا۔ صحیح بخاری سے خصوصی لگاؤ تھا۔ آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ اب بھی یمن کے کتب خانے میں موجود ہے۔ 13ویں صدی ہجری کے محدثین کا تذکرہ ہم شروع کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا نام ہے مرتضیٰ بن محمد بلگرامی رحمہ اللہ کا۔ آپ ابتدائی تعلیم کے بعد دہلی تشریف لائے اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ سے کسب فیض کیا اور 10 جلدوں پر مشتمل تاج العروس شرح القاموس تالیف فرمائی۔ دوسرے محدث ہیں مولانا خیر الدین سورتی رحمہ اللہ۔ آپ سورت میں پیدا ہوئے، ہند اور مدینہ کے مشائخ سے استفادہ کیا اور 50 سال درس حدیث دیا۔ تیسرے محدث ہیں شیخ صفدر بن حسین رحمہ اللہ۔ آپ کو ضبط اسناد و متون میں ملکہ حاصل تھا۔ ان کے بعد ہیں جی شیخ نثار علی ظفر آبادی رحمہ اللہ۔ آپ بھی شاہ صاحب کے تلامذہ میں سے ہیں۔ حدیث کے علاوہ فقہ و منطق میں بھی ید طولہ حاصل تھا۔ اور شیخ احمد بن محمد حسینی رحمہ اللہ۔ آپ کا سلسلہ نسب اسماعیل بن جعفر بن محمد سے ملتا ہے۔ آپ صوفی محدث تھے۔ اور مولانا تھور علی نگینوی رحمہ اللہ شاہ صاحب کے تلامذہ میں سے ہے۔ حصول علم کے بعد مدت العمر درس و تدریس میں مشغول رہے۔
شیخ رفیع الدین مراد آبادی رحمہ اللہ، آپ نے بھی شاہ صاحب سے سماع کیا۔ تدریس کے علاوہ تصنیفات میں سے علامہ نووی کی 40 کی شرح بھی آپ نے تصنیف فرمائی۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ، آپ کا سلسلہ نسب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے اجل تلامذہ میں سے ہیں۔ علم تفسیر، حدیث، فقہ اور تصوف میں ید طولہ رکھتے تھے۔ آپ کی تفسیر مظہری آپ کے حفظ حدیث پر دلالت کرتی ہے۔ مولانا قطب الہدیٰ بریلوی رحمہ اللہ، آپ رائے بریلی میں پیدا ہوئے۔ لکھنؤ میں شیخ تفضل حسین کشمیری سے استفادہ کیا۔ آپ نے بخاری اور ترمذی پر تعلیقات لکھی ہیں۔ مولانا محمد مخدوم لکھنوی رحمہ اللہ، آپ نے علم حدیث شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ سے حاصل کیا۔ لکھنؤ میں درس و تدریس میں مشہور رہے۔ سلام اللہ ہندی رحمہ اللہ، آپ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے ہم عصر تھے اور محدث رامپور کے لقب سے معروف تھے۔ مولانا سراج احمد رامپوری رحمہ اللہ، آپ سرہند میں پیدا ہوئے۔ اپنے والد سے علوم دینیہ حاصل کیے۔ آپ نے صحیح مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ کی فارسی شروح مرتب کی۔ 13ویں صدی کے مزید محدثین کا تذکرہ اس سلائیڈ میں ہم کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلے ہیں شاہ رفیع الدین دہلوی رحمہ اللہ، آپ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ شیخ محمد عاشق سے کسب فیض کیا۔ علم حدیث کی خدمات میں زیادہ تر تدریسی خدمات آپ کا حصہ ہیں۔ دوسرے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، آپ بھی حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ علوم دینی اپنے والد صاحب کے علاوہ شیخ نور اللہ، شیخ محمد امین اور شیخ محمد عاشق سے حاصل کیے۔ ہند کے کبار محدثین آپ کے تلامذہ میں شمار ہوتے ہیں اور بستان المحدثین آپ کی مشہور تالیف ہے۔ مولانا غلام محمد صورتی رحمہ اللہ، آپ سورت کے کبار محدثین میں سے ہیں۔ علماء کی کثیر تعداد آپ سے مستفید ہوئی۔ شیخ ثناء اللہ سنبھلی رحمہ اللہ، آپ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے تلامذہ اور شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے ہم عصر علماء میں سے ہیں۔ مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمہ اللہ، آپ کا سلسلہ نسب امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ سے ہوتا ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ سے سماع حدیث کیا۔ آپ کاندھلا میں تصنیف و تالیف اور ذکر و عبادت میں مشغول رہے۔ شیخ ببر علی اخباری، آپ فقی اور محدث تھے۔ شیعہ علماء میں سے شمار ہوتے تھے۔ عراق ہجرت کی اور وہیں وفات پائی۔ شیخ ابو سعید دہلوی، آپ نے شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالعزیز سے کسب فیض کیا۔ شیخ امین کاکوروی رحمہ اللہ، آپ کاکور میں پیدا ہوئے۔ سفر حرمین میں شیخ ابو سعید اور ابو الحسن محمد صادق سندھی سے اجازت حدیث حاصل کی۔ کاکور میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ اس سلائیڈ کے اندر بھی 13ویں صدی ہجری کے محدثین کا ہم تذکرہ کریں گے۔ ان میں سے پہلے محدث ہیں مرزا حسن علی شافعی رحمہ اللہ، آپ لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالعزیز سے کسب فیض کیا۔ علم حدیث اور فقہ میں متبحر عالم تھے۔ شیخ امام الدین امروہی رحمہ اللہ، آپ امروہہ میں پیدا ہوئے۔ پہلے مذہب شیعہ پر تھے، پھر اہل سنت میں داخل ہوئے اور شاہ عبد القادر رحمہ اللہ سے استفادہ کیا۔ ان کے بعد ہے مولانا محمد علی رامپوری رحمہ اللہ، آپ احمد بن عرفان شہید بریلوی کے شاگرد تھے۔ عبدالعلی نصیر آبادی سے علم حدیث میں استفادہ کیا۔ عبدالخالق دہلوی رحمہ اللہ، آپ شاہ عبد القادر اور شیخ اسحاق کے تلمیذ تھے اور خلق کثیر نے آپ سے استفادہ کیا۔ شیخ اسحاق بن محمد افضل دہلوی رحمہ اللہ، آپ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے نواسے تھے۔ شاہ عبد القادر اور شاہ عبدالعزیز سے استفادہ کیا۔ آپ نے مشکات کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ مولانا عبداللہ مدارسی رحمہ اللہ، علم حدیث میں آپ کی متعدد تالیفات ہیں، مثلاً الدر الثمین فی شرح الاربعین، کتاب فی رجال الصحیح المسلم۔ اس سلائیڈ میں بھی 13ویں صدی ہجری کے محدثین کا تذکرہ ہم کریں گے۔ ان میں سے پہلے محدث ہیں مولانا وجیہ الدین سہارنپوری رحمہ اللہ، آپ سہارنپور میں درس حدیث و فقہ میں مشغول رہے۔ مولانا محمد علی لکھنوی رحمہ اللہ، آپ لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ علی مرزا سے کسب فیض کیا
اور درس حدیث میں مشغول رہے۔ مولانا ولایت علی صادق پوری رحمہ اللہ، آپ صادق پور میں پیدا ہوئے۔ لکھنؤ میں شیخ اسماعیل بن عبد الغنی دہلوی سے استفادہ کیا۔ حیدرآباد دکن میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ شیخ عبداللہ الہ آبادی، آپ نے شاہ محمد اسحاق سے استفادہ کیا۔ آپ تصنیف و تالیف میں زیادہ مصروف رہے۔ مولانا سخاوت علی جون پوری، آپ نے شیخ اسماعیل بن عبد الغنی دہلوی سے استفادہ کیا۔ القویم فی احادیث النبی الکریم آپ کی تالیفات میں شامل ہیں۔ مولانا فرحت حسین عظیم آبادی، شیخ ولایت علی سے علم حدیث حاصل کیا۔ حصول علم کے بعد درس و تدریس میں مصروف رہے۔ مولانا حسین احمد ملیح آبادی، آپ نے دہلی میں شاہ عبدالعزیز سے اجازت حدیث حاصل کی۔ درس حدیث میں ید طولہ رکھتے تھے۔ شیخ عبدالحق بنارسی، آپ نے شاہ عبدالقادر کے بعض دروس حدیث میں شرکت کی۔ مولانا کرامت علی دہلوی، آپ نے شاہ اسماعیل اور شاہ اسحاق سے اجازت حدیث حاصل کی۔ دہلی میں درس دیا کرتے تھے۔ مولانا محبوب علی دہلوی، شاہ عبدالقادر اور شاہ عبدالعزیز کے تلمیذ اور شاہ اسماعیل کے ہم عصر تھے۔ شیخ محسن بن یحییٰ ترہٹی، آپ شیخ سلامت اللہ صدیقی کے شاگرد ہیں۔ اسانید پر ایک کتاب بھی آپ نے تالیف کی۔ قاضی صبغت اللہ مدارسی، آپ نے سید علی بن عبداللہ حموی سے تعلیم حاصل کی۔ 13ویں صدی ہجری میں حصے پاکستان کے حوالے سے چند محدثین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ شیخ محمد زاہد شاہ ہمدانی رحمہ اللہ، آپ قصور میں پیدا ہوئے۔ آپ نے تعلیقات علی عذاب القبر لشرح العقائد اور احادیث قدسیہ تالیف فرمائی۔ شیخ احمد بن مصطفیٰ کشمیری، آپ نے شیخ عبداللہ اور نور الہدا کشمیری سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ فقہ و حدیث میں گہری دسترس رکھتے تھے۔ مولانا عبدالعزیز ہاروی، آپ کوٹ ادو کے مضافات میں بستی پرہار میں پیدا ہوئے۔ آپ نے خواجہ محمد جمال چشتی سے استفادہ کیا۔ علم حدیث میں آپ کی کتاب کوثر النبی ہے، جو اصول و مصطلحات حدیث پر آپ نے مرتب فرمائی۔ مولانا جلال الدین برہان پوری، آپ ابتدائی تعلیم کے بعد حرمین چلے گئے اور وہاں محدثین و مشائخ سے علم حدیث میں استفادہ کیا اور واپس آ کر برہان پور میں درس حدیث میں منہمک ہو گئے۔ کے دور کی ابتدا 1176 ہجری سے ہوتی ہے۔ یہ سن حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا سن وفات ہے۔ شاہ ولی اللہ نے علم حدیث کی خدمات میں ایسا نظم و ضبط پیدا کیا کہ بادی النظر رکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ بر صغیر میں علم حدیث کی ابتدا ہی حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ سے ہوتی ہے۔ اصل میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کو یہ امتیازی مقام حاصل ہوا کہ انہوں نے بر صغیر میں علم حدیث کی خدمات کو مستحکم، منظم اور خود مختار بنایا۔ اہل بر صغیر پر حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ بر صغیر سے تعلق رکھنے والے طالبان و تشنگان علم کو اپنے علم کی تکمیل کے لیے اب اسفار بلاد عربیہ کی حاجت نہ رہی تھی، بلکہ آپ نے علم کی ایسی شمع جلائی کہ اس نے دہلی کے علاوہ بریلی، لکھنؤ، پانی پت اور مدارس میں روشنی پھیلانی شروع کر دی تھی اور اکناف ایشیا سے اہل علم دہلی آنے لگے۔ اس سلسلہ کا مثبت نتیجہ 13ویں صدی کے اخیر میں ظاہر ہوا، جبکہ ہند میں ایک نظام تعلیم اور اس نظام کے تحت درسگاہیں قائم ہونا شروع ہوئیں اور بلاد عربیہ سے اہل علم استفادہ کرنے کے لیے ہند آنے لگے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آج ہم نے علم حدیث بر صغیر میں اس کے دور سادس کے اوپر بات کی، جس میں 47 محدثین کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ 1176 ہجری سے 1280 ہجری تک کے محدثین کا تذکرہ ہوا، اس میں حصے پاکستان کا تذکرہ ہوا، پھر 13ویں صدی ہجری کے محدثین کا تذکرہ ہوا، اور پھر اس کے بعد پاکستان کے حصے کے جو محدثین تھے ان کا تذکرہ ہوا۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔